بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسد مسد المفعولین شیئان۔ بات چل رہی تھی افعال قلوب کے احکام کی، اور اس میں کل دو چیزوں کا ذکر آیا، ایک تھی تعلیق اور ایک تھا الغاء۔ ٹھیک ہے جی، دونوں کا فرق کل گزارش کیا تھا کہ الغاء کہ جب ان کا عمل ملغا کیا جاتا ہے تو وہ دونوں مفعولوں میں عمل سے ملغا ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ گزارش کی تھی کہ ان کے ملغا ہونے کے لیے کسی معنی کا آنا بھی ضروری نہیں۔ تیسری بات گزارش کی کہ الغاء جائز ہے، واجب نہیں، جبکہ تعلیق میں یہ کل گزارش کی تھی کہ تعلیق میں ایک مفعول پر عمل ان کا معلق ہوتا ہے اور وہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ الغاء میں لفظاً اور محلاً دونوں لحاظ سے ملغا ہوتے ہیں، جبکہ تعلیق میں یہ فقط لفظاً عمل کرنے سے ملغا ہوتے ہیں، معلق ہوتے ہیں، لیکن محلاً نہ، وہ جملہ ہوتا ہے وہ محلاً ان کا مفعول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کل آخری بات یہ کی تھی کہ معلق کے بعد، معلق وہ الفاظ جو صدارت طلب ہوتے ہیں وہ معلق ہیں، ان معلقات کی فہرست بھی کل گزارش کر دی 7-8 کی۔ کل کہا یہ تھا کہ معلق کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ در حقیقت دو مفعولوں کا قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے کہ فعل قلبی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، اور اب چونکہ معلق آ گیا لہذا وہ عمل تو کر نہیں سکتے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ جملہ دو مفعولوں کا سد مسد یعنی قائم مقام ہوگا، نائب ہوگا۔ ٹھیک، آج کا درس ہمارا جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ دو مفعولوں کا قائم مقام دو چیزیں بن سکتی ہیں۔ پوری توجہ، دو چیزیں ایسی ہیں یا دو قسم کے جملے ایسے ہیں جو فعل قلبی کے دو مفعولوں کے قائم مقام بن سکتے ہیں یا بنتے ہیں۔ کون سے؟ ایک ہے انا، یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے انا اور اس کا صلہ، یہ جملہ بھی قائم مقام بن جاتا ہے مفعولین کے۔ اور دوسرا ان، یعنی ان ناصبہ جو موصول حرفی ہے وہ اور اس کا صلہ، یہ بھی قائم مقام ہوتا ہے دو مفعولوں کے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ذرا اور فرمائیں، یسد مسد المفعولین، یعنی فعل قلبی کے دو مفعولوں کا قائم مقام نائب بنتی ہیں شیئان، دو چیزیں، دو شیء۔ کیا؟ الاول انا وصلتہا، یعنی انا حرف حروف مشبہ بالفعل، انا اور اس کا صلہ، یہ بھی قائم مقام ہوتا ہے دو مفعولوں کے۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، سورہ کہف آیت نمبر 104 سے یہ شاہد مثال لیا گیا۔ یحسبون چونکہ حاسبہ افعال قلبی میں سے ہو گیا، انہم، انا حرف ہو گیا، ہم اس کا اسم ہو گیا، یحسنون صنعا یہ جملہ صلہ ہے، پس انا اور اس کا صلہ مل کر یہ قائم مقام ہیں دو مفعولوں کے جو کہ یحسبون کو چاہیے تھے۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، سورہ کہف آیت نمبر 104۔
الثانی دوسری شے جو دو مفعولوں کے قائم مقام ہے وہ ہے ان وصلتها، یعنی ان ناصبہ جو کہ موصول حرفی ہوتا ہے، ان ناصبہ موصول حرفی، وصلتها اور اس کا صلہ۔ سورہ تغابن آیت نمبر 7 سے یہ شاید مثال لیا گیا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زعم گمان کرنا، زعم افعال قلوب میں سے تھا، ان لن یبعثوا یہ ہمارا محل شاہد ہے کہ ان مناسبہ اور لن یبعثوا یہ پورا جملہ یعنی ان موصول اور اس کا صلہ یہ مل کر قائم مقام ہیں دو مفعولوں کے، ٹھیک ہے جی۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی وہ خیال کرتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے، ان کا گمان یہ ہے کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ دوسری آیت ہے زعم الذین کفروا، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، ان کا خیال، ان کا گمان یہ ہے کہ ان لن یبعثوا کہ ان کو پھر قیامت کے دن اٹھایا نہیں جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ ہوپ آیت مجیدہ میں نے ریفرنس آپ کو درج کر دی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کچھ اور افعال بھی ہیں جو بلحاظ معنی افعال قلوب سے موافق ہیں۔ میں نے گزارش کی تھی جناب کو پہلے دن کہ افعال قلوب یہ افعال جوانحی ہیں، مقابل میں ہوتے ہیں افعال جوارحی، جیسے ضربا اس نے مارا، اکلا اس نے کھایا، یعنی جو اعضاء و جوارح سے کہہ رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے افعال جوارحی، جبکہ یہ افعال قلوب ان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ ہے، یعنی یہ باطن چیزوں سے ہیں، کوئی اعضاء و جوارح سے انجام نہیں پاتے۔ کچھ اور افعال بھی ہیں جو اس لحاظ سے کہ وہ افعال جوانحی میں سے ہیں، وہ بھی افعال قلوب کے ساتھ ایک چیز میں شامل ہیں۔ کس چیز میں؟ فی التعلیق، کہ ان کے بھی کچھ معلقات ہیں یا معلق ہیں، یعنی کیا مطلب کہ ان افعال کے بعد بھی اگر معلق آ جائے تو وہ افعال معلق ہو جاتے ہیں، تعلیق یعنی وہ لفظاً عمل نہیں کرتے۔ فرق یہ ہے کہ افعال قلوب کے معلقات 7 یا 8 ہیں جو کل ہم نے فہرست پڑھی، لیکن ان افعال کا معلق ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے استفہام۔ اب وہ استفہام حرف ہو یا اسم ہو، سے فرق نہیں پڑتا۔ پس ان افعال کے بعد اگر استفہام آ گیا تو وہ بھی عمل سے معلق ہو جائیں گے، یعنی لفظاً عمل نہیں کریں گے اور وہاں تعلیق پھر واجب ہو جائے گی۔ اس تعلیق میں وہ افعال قلوب کے ساتھ شریک ہیں، اس لیے کہ یہ بھی افعال جوانحی میں سے ہیں اور وہ بھی افعال جوانحی میں سے۔ غور فرماؤ۔ یلحق بافعال القلوب، افعال قلوب کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں، کس چیز میں؟ تمام احکام میں نہ، فی التعلیق فقط تعلیق میں۔ جیسے افعال قلوب معلقات کے آنے کی وجہ سے لفظاً عمل سے معلق ہو جاتے ہیں، اسی طرح انہی کے ساتھ ملحق ہیں افعال، کچھ اور افعال بھی۔ آگے پھر اس پڑھتے ہیں کہ توافقھا فی المعنی، جو بلحاظ معنی ان افعال قلوب کے موافق ہیں، کیا کہ وہ افعال بھی افعال جوانحی ہیں، افعال جوارحی نہیں ہیں، یعنی ان کا تعلق بھی باطن کے ساتھ ہے، اعضاء و جوارح سے نہیں ہے۔ جیسے غور فرمانا، ناظرہ، اب ناظرہ دیکھنے کے معنی میں نہیں آنکھوں سے دیکھنا، پھر تو اعضاء ہیں۔ ناظرہ کا معنی آپ یوں کریں گے گویا دقیقہ، اس نے دقت کی، یا تعملہ اس نے تأمل کیا، سوچ و بچار کی، یعنی اس معنی میں لیں گے تو ظاہر جب دقت کریں گے تو وہ فعل باطنی ہے، کوئی اعضاء جوارح سے تو نہیں ہوتا۔
ابصرا اس کا معنی دکھانا نہیں کرنا، اس کا معنی کرنا ہے ابصرا یعنی وہ بصیرت کیا. بصیرت اندرونی چیز ہے، سوچ سمجھ اس چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگاہ کرنا، دکھانا نہ. تفکر ہو گیا تو واضح ہو گیا. سألا اس طرح سوال کرنا. استنبا طلب نبا، طلب خبر کس چیز کی طلب، تو یہ بھی افعال جوان ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. خوب اب یہ ناظرہ، ابصرہ، تفکرہ، سألا اور استنبا، یہ 5 افعال بھی تعلیق کے حوالے سے افعال قلوب کے ساتھ ملحق ہیں. جیسے افعال قلوب پر معلقات میں سے کوئی معلق آ جاتا تھا تو وہ عمل سے معلق ہو جاتے تھے، ان کا حکم بھی یہی ہے. لیکن فرق ہے. فرق کیا ہے؟ غور فرمانا. فرق یہ ہے غیر انہا لا تعلق عن العمل الا بالاستفہام. افعال قلوب کے معلقات 7 یا 8 تھے، لیکن ان افعال کا معلق فقط ایک ہے اور وہ ہے استفہام. بس اس سے زیادہ اس کے معلق نہیں ہیں، ایک ہی معلق ہے اور وہ ہے استفہام. مثال دے رہے ہیں. فَلْيَنْظُرُوا أَيُّنَا أَمْزَى عَزِيمَةً. فَيَنْظُرُوا یہ مشتق ہے نظرہ سے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے پیچھے ابھی پڑھا ہے نظرہ. ٹھیک ہے جی، دقت کرنا، تأمل کرنا. اچھا، أَيُّنَا أَمْزَى، اب آئی یہ استفہام کہا گیا. جب استفہام کہا گیا اس نے ینظرو کو معلق کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی. فَلْيَنْظُرُوا، پس ان کو چاہیے کہ دقت کریں، تحمل کریں، کیونکہ یہ معنی کریں نا، دیکھنے والا معنی تو نہیں کرنا. ایونا ہم میں سے کون، امزا عظیمتاً، عظیم یعنی عازم کہ جو اپنے ارادے اور قلب کے لحاظ سے یعنی صمیمیت کے لحاظ سے کون امزا ہے، کون جدی ہے، کون سختر ہے، کون جو بندہ عزم کر لیتا ہے اس پر پختہ ہوتا ہے. خوب ہمارا محل شاہد ہے کہ ینظرو کے بعد آئی جو کہ استفہام کا تھا، اس نے ینظرو کو معلق کر دیا. اگلا شاہد مثال فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. سورہ قلم آیت نمبر 5 اور 6. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ یہ ایک آیت ہے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ یہ دوسری آیت ہے. اب یہاں پر ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ تبصرو اور یبصرون جو کہ باسرا سے مشتق ہیں، اور وہ افعال قلبی ہم نے کہا کہ وہ بھی بلحاظ معنی افعال قلبی سے ہے، لہذا یہ معلق ہیں. کس وجہ سے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ یہاں آئی آ گیا جو استفہام کے لیے ہے. تبصرو و یبصرون کہ تو بھی بابصیرت ہو جائے گا اور وہ بھی بابصیرت سمجھ ہو جائیں گے. کیا؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون ہے جو فتنے میں پڑا ہوا. مفتون سے مراد یا دیوانگی میں پڑا ہوا، جو بھی مختلف معنی اس کے کیے گئے. اسی طرح وَقَوْلِهِ ایک اور محل شاہد أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 184. اولم یتفکروا، تفکرہ ہم نے کہا ہے کہ یہ ملحق ہے چونکہ یہ بھی افعال قلبی میں سے اپنے افعال جوانحی میں سے ہے تو معنی کے لحاظ سے افعال قلوب کے موافق ہے، لہذا یہ تعلیق میں ملحق ہے. ما بصاحبہم من جنہ، یہ ما اگر مائے استفہامیہ ہوگی تو یہ ہمارا محل شاہد بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اولم جو پہلا آیا حمزہ استفہام کا وہ استفہامی انکاری ہے البتہ. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، یہ ما آ گیا استفہام کا. ٹھیک ہو گیا جی. لہذا یتفکروا اس نے وہ معلق ہو گیا عمل کرنے سے، چونکہ یہ ما استفہامیہ اس کے لیے معلق ہے. اگلا شاہد مثال
یسألونکا ایان یوم الدین، سورہ زاریات آیت نمبر 12 غالباً، یہ وہاں سے شاہد مثال لیا گیا۔ یسألونکا، ہم نے کہا سألا معنی کے لحاظ سے موافق ہے افعال قلوب کے، چونکہ افعال جوانحی میں سے ہے، باطنی میں سے ہے، لیکن اس لیے تعلیق میں بھی اسی کے ساتھ ملحق ہے۔ یسألونا ایانا، اب یہ ایان یہ بھی استفہام کے لیے ہے کہ کب ہوگا یوم الدین، جو تم سے سوال کرتے ہیں، تو پس یہ ایان نے یسألون کو معلق کر دیا عمل کرنے سے، چونکہ یہ استفہام اس کے لیے معلق ہے۔ ایک اور شاہد مثال، یستنبئونک احق ہوا، سورہ یونس آیت نمبر 53 غالباً۔ یستنبئونک کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں یا خبر طلب کرتے ہیں یا معلومات لیتے ہیں، احق ہوا، کیا وہ حق ہے؟ ہمارا محل شاہد احق، چونکہ یستنبئونک کے بعد استفہام کہا گیا، استفہام استنبع جو معنی کے لحاظ سے افعال قلوب کے موافق تھا، چونکہ استنبع بھی افعال جوانحی میں سے ہے، لہذا تعلیق میں بھی اس احق میں حمزہ استفہام نے یستنبئ کو عمل کرنے سے معلق کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ افعال قلوب سے متعلق ایک اور حکم، ایک اور خصوصیت جو کسی اور میں نہیں، وہ یہ ہے، ان افعال القلوب یجوز ان یکون فاعلها ومفعولها ضمیرین متصلین صاحبہما واحد۔ پوری توجہ آگا، افعال قلوب کے لیے ایک سپیشل حکم ہے۔ وہ سپیشل حکم کیا ہے کہ ہو سکتا ہے افعال فعل قلبی کا فاعل اور مفعول دونوں ضمیریں ہوں بھی ضمائر متصلہ سے، اور دونوں ضمیروں کا مرجع ایک ہی ہو، وہی فاعل وہی مفعول۔ دوبارہ غور کریں، افعال قلوب کے لیے ایک حکم ہے، کون سا؟ کہ ممکن ہے، جائز ہے کہ فعل قلبی کا فاعل اور مفعول دونوں ضمیریں ہوں، ایک، دونوں ضمائر متصلہ ہوں، منفصلہ بھی نہ ہوں، متصلہ ہوں، دو، اور ان دونوں ضمیروں کا جو مرجع ہے وہ بھی ایک ہو، دو نہ ہو۔ یہ فقط افعال قلوب میں ہے، جو افعال جوارحی ہیں ان میں یہ جائز نہیں ہے۔ ذرا خصوص غور کریں، ان افعال القلوب، کہ افعال القلوب میں یجوز و جائز ہے، باقیوں میں یہ نہیں ہے، یہاں امکان ہے، جواز کیا ہے کہ ان یکون فاعلها، کہ ان افعال قلوب کا فاعل و مفعولها، اور ان کا مفعول، لیکن یاد رکھنا فعل قلبی متعدی بے دو مفعول ہوتا ہے، اس مفعول سے مراد مفعول اول ہے۔ آپ یوں بھی ترجمہ اس کا کر لیں تو غلط نہ ہوگا کہ جائز ہے کہ افعال قلوب کا فاعل اور مفعول اول، یہ بھی ساتھ لگا دیں کیونکہ مراد یہی ہے، مفعول اول کیا جائز ہے؟ ضمیرین، وہ دونوں ضمیریں ہوں، فاعل بھی ضمیر، مفعول اول بھی ضمیر، اور وہ بھی متصلین، کوئی بھی ان میں سے منفصلہ نہ ہو۔ وہ ضمائر متصلہ منفصلہ سارے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ صاحبہما، ان دونوں ضمیروں کا صاحب واحد، ایک ہو، یعنی مراد ان دونوں ضمیروں کا مرجع ایک ہو۔ مثال، رأیتونی فی خطارن، رأیتو میں تو یہ علامت فاعل ہے، یہ متصل ہے، نی یہ بھی مفعول کی ضمیر ہے، ضمائر متصلہ میں سے ہے، تو پس آپ دیکھا کہ را جو فعل تھا، فعل قلبی،
اس کا فاعل تو وہ بھی ضمیر متصل ہے، نی بھی ضمیر متصل ہے جو کہ مفعول ہے، اور تو اور نی دونوں ہیں کس کے لیے؟ ایک ہی کے لیے، صاحبہما واحد، دونوں کا مرجع ایک ہی ہے، دو علیحدہ نہیں ہیں۔ رأے تو میں نے دیکھا، نی اپنے آپ کو، فی خطرن، اب دیکھنے والے میں ہوں اس لحاظ سے فاعل ہوں، نی چونکہ اپنے آپ کو دیکھا تو مفعول ہو گیا، تو صاحبہما واحد۔ اس طرح اور مثال ہے، ان فعلتا، اگر تو یہ کام کرے، تجد کا مخطئا، تجد، اب تجد اس میں جو ضمیر فاعل ہے وہ بھی وہی ہے، اور کا وہ بھی مفعول کی ضمیر ہے، تو اپنے آپ کو پائے گا، بس اس کا مطلب فاعل بھی ضمیر اور کا مفعول بھی ضمیر، اور دونوں ضمائر متصلہ مخطئاً علی، ٹھیک ہو گیا۔ خوب فائدہ فرماتے ہیں، ما عدا تعلم، افعال قلوب میں سے تعلم کے علاوہ، چونکہ ہم نے پیچھے پڑھا حب اور تعلم کے کچھ اپنے خصوصی احکام ہیں، یمتنع فیہا ذالک کما یمتنع فی غیرہا من الافعال التي لیست من افعال القلوب، ما عدا تعلم یمتنع فیہا ذالک، یعنی تعلم کے باقیوں میں یہ ممتنع ہے، باقیوں میں یہ ممتنع ہے، کما یمتنع فی غیرہا، جیسا کہ اس کے علاوہ دیگر افعال جو افعال جوارحی ہوتے ہیں اس میں التی لیست، جو افعال قلوب سے نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب فرماتے ہیں، فلا یقال ضربتنی، ضرب تو نی کہنا غلط ہے، کیوں؟ چونکہ ضربہ افعال جوارحی میں سے ہے، لہذا ضرب تو نی کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کہیں گے ضرب تو نفسی، تو وہ فاعل ہو جائے گا، نفسی مفعول کو علیحدہ ذکر کرنا ہوگا، ضمیر متصل یہاں لگانا درست نہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ